یہ واقعہ رجب 469 ہجری 1076 عیسوی کا ہے۔ سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بلاخر 571 ہجری 1078 عیسوی کا ایک تصادم میں ادسیس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ جب وہ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ کے نکاح میں دے چکا تھا، اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ کے نکاح میں دے دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت کا دور ختم ہو گیا، جو 3 سلجوقی بادشاہوں تغرل بیگ، الب سلطان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ 447 ہجری تا 485 ہجری بمطابق 1055 عیسوی تا 1092 عیسوی اور جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الب ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کے بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء اور فقہا سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح ایک درسگاہ نشاپور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست انسان تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کی ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائیں بنوائی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ حاصل کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے با اخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ بہترین تھا اور واقعی یہ لوگ ان بڑے مناسب کے اہل تھے۔ جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا، ان میں سے ایک عظیم نام آق سنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیار، بکر اور جزیرہ کے فرما روا تھے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار میں، جود و سخا میں تمام فرما روا سے بڑھ کے تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہر بیبرس اور قلاوون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ آق سنکر برسقی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ آق موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلے میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرما روا تھے، نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ مورخ ابو شامہ سلجوقی تاریخ بالخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے بات کرتا ہے۔ جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرما روا بنا تو عہد رفتہ کا رعب اور دبدبہ لے کر آیا۔ نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس مملکت کی عزت بحال کی، اس کے رعب اور دبدبے کو بہتر حالات کی طرف واپس لائے۔ جب ملک شاہ نے انان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا، سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے، سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ وہ ہمیں مال و دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا، میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ان کے دوست
دوست اور ساتھی ہیں۔ اور پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر ادا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب اطابق کا ہے، ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں مدد طلب کی، آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ نظام الملک کے ایک نوکر نے بوڑھی عورت کو یہاں سے ہٹانا چاہا۔ نظام الملک نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور آیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس غلام کو اس کی خدمت سے الگ کر دیا۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورا اترے جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہے۔ جو ابو الحسن محمد بن علی واسطی فقیہ شافی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں جو حنبلیوں اور اشاعرہ کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابو الحسن محمد بن علی نے جو اشعار نظام الملک کو بھیجے ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نظام الملک، بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ کا بیٹا جو شہر میں قیام پذیر ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم پر بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ، بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے تو پھر اس میں درسگاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلباء کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت و تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہا سے آباد رہا کرتی تھی، آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا، یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ دین و دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بھی بٹھاؤں تو یہ بھی کم ہے۔ ابو القاسم قشیری اور ابو الموالی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ دے دیتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابو القاسم قشیری اور ابو الموالی جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، میرے بارے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خسائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشری پھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہگاروں سے درگزر کرنے والے خاموش روا انسان تھے۔ ان کی محفل قراء، فقہا، ائمہ مسلمین، اہل و خیر و صلاح سے بھری رہتی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تحیۃ الوضو 2 نفل ضرور پڑھتے۔ جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے۔ جب اذان ہو چکتی تو نماز پڑھتے، اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے، جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر ابلیس کو کہا، جو وصال یار کا اہل نہیں، اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے، میں اس بات کا اطمینان کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا قریہ ہو جس میں ایک مسجد ہو، جس میں علائق و دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی، مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ آج جو انکساری کا عالم یہ تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف سے ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والی خراسان اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا
بیٹھا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔